اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع چل رہا تھا کہ رمضان المبارک میں اور لیلۃ القدر کی شب میں بھی 4 بدبخت محروم ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بخشش سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں سے پہلا آدمی تھا شراب پینے والا۔ شراب کے متعلق تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت اور رحمت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اس کے متعلق جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کے جو پاک ارشادات ہیں، وہ کل کی حدیث میں بیان ہو چکے ہیں، کل کے درس میں بیان ہو چکے ہیں۔ آج کے درس میں والدین کے متعلق ان کو عزت دینے کے طریقے بیان کرنے ہیں کہ اسلام میں اور شریعت میں وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے والدین کو عزت ملتی ہے اور آدمی پر لاگو ہے کہ وہ ان کے احترام کرے، والدین کی نافرمانی سے بچے، ان کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حد درجے کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کو عزت دی جائے۔ تو اس عزت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ والدین کی موجودگی میں اپنے فون کو دور رکھے۔ یہ نہ ہو کہ والدین بیٹھے ہوں اور وہ اپنے مصروف ہو، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں، جو بات وہ ارشاد فرمائیں، جو بات کہیں اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ تیسرا یہ کہ ان کی رائے کو مقدم رکھے، اپنی رائے بھی ہے، دوسرے لوگوں کی رائے بھی ہے، والدین بھی رائے دیتے ہیں یہ کام کر لو، اس طرح کر لو، ان کی رائے کو مقدم رکھا جائے۔ اور ایک ادب یہ ہے، ایک طریقہ عزت دینے کا کہ ان کی گفتگو میں بندہ شامل رہے، اور اسی طرح ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور اسی طرح ان کو ہمیشہ تعظیم دیجیے، ہمیشہ عظمت ان کو دیجیے۔ اور ایک ادب، ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی خبر شیئر کیجیے، اچھی خبر ان کو بتائیں، اور بری خبر بتانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اچھی خبر بتانے سے وہ خوش ہو جائیں گے، دعائیں دیں گے، اور بری خبر بتانے سے ان کا دل بیٹھ جائے گا، غمگین ہو جائیں گے۔ تو بری خبر نہ بتائی جائے، ان سے چھپائی جائے۔ اسی طرح ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کیجیے اور ان سے محبت رکھیے۔ یاد رکھیں، والدین کا جو دوست ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ اپنے حتیٰ کہ جو بیویاں تھیں ان کی سہیلیاں، حضور جب کچھ کرتے تو صدقہ وغیرہ تو ان کو بھی بیچتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو بڑی محبت تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سہیلیوں کو بھی ہدیہ بیچتے تھے۔ تو اس لیے اپنے والدین کے جو دوست ہوتے ہیں، جو ان کی زندگی کے ایک طرح کے ساتھی رہے ہوتے ہیں، ان سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے، تو آپ بھی ان کے بارے میں اچھی باتیں کیجیے اور ان سے جو ہے ان سے بھی محبت رکھیے۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کی اچھی صفات اور عادات کو اکثر یاد کرتے رہیں، اور اسی طرح ان کی دوبارہ کی جانے والی باتوں کو اس طرح سنیں جیسے کہ آپ گویا کہ پہلی بار سن رہے ہیں۔ کئی دفعہ والدین ایک بات کو بار بار کہتے ہیں، پہلے وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، آپ ان کو احساس یہ دلائیں کہ میں آپ کی اس بات کو پہلی دفعہ یہ غور سے سن رہا ہوں، تو یہ نہیں کہ میں اکتا گیا ہوں۔ اور اسی طرح ماضی کی تلخ یادوں کو ان کے سامنے کبھی بھی شیئر نہ کریں، کہ جو ماضی میں گزر چکا ہے کبھی بار بار ان کو یاد نہ دلائیں، اس سے بھی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں والدین کو نظر انداز کر کے کسی دوسرے سے گفتگو کرنا، یہ بے ادبی ہے، اس سے پرہیز کریں۔ وہ موجود ہوں تو پھر انہی کی بات سنی جائے، انہی کی طرف توجہ کی جائے، یہ نہ ہو کہ ان کی طرف آپ کی توجہ ہی نہ ہو، نظر انداز کر کے دوسروں کو جو ہے وہ آدمی توجہ دے رہا۔ اسی طرح ان کے سامنے ادب سے بیٹھنے کی کوشش کیجیے،
والدین کے سامنے بے ادبی سے نہ بیٹھا جائے، اور اسی طرح ان کی رائے اور سوچ کے متعلق معمولی سا اختلاف بھی نہ کریں، اور اسی طرح جب وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو مت کاٹیں، بات کے درمیان ہی آپ نہ بولیں، ان کی بات مکمل ہونے دیں، ورنہ یہ بے ادبی ہوگی۔ اسی طرح ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو ڈانٹنے، جھڑکنے اور مارنے سے گریز کریں، پرہیز کریں، اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کے حکم کو اور ان کے مشورے کو قبول کیا جائے، اور ان کی موجودگی میں صرف انہی سے رہنمائی کی جائے، ان کی موجودگی میں بندہ کسی سے دوسرے سے رہنمائی نہ لے، اور اسی طرح ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ ہونے دے، اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے آگے بڑھنے یا ان کے ساتھ چلنے سے پرہیز کریں، یہ نہیں کہ والد پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور یہ آگے آگے چل رہا ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، یا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ وہ آدمی چلتے ہیں جن کی حیثیت ایک جیسی ہو، عمر ایک جیسی ہو، یا دوست ہوں، تو آپ والدین کے پیچھے پیچھے چلیں، اور اسی طرح جب کھانا کھایا جائے تو کھانا کھاتے وقت ان سے پہلے کھانا شروع مت کیجیے، اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب وہ خود کو کسی قابل نہ سمجھیں تو ان کو یہ باور کروائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں اور قابل احترام ہیں، اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پیر ان کی طرف ان کے سامنے مت پھیلائیں، اور نہ ہی ان کی طرف پیٹھ کر کر بیٹھیں، یہ دونوں بے ادبی ہوتی ہے کہ پیر پھیلائیں یا ان کی طرف پشت کر کے پیٹھ کر کے بیٹھیں، تو اس لیے ایسا نہ کیا جائے، اور اسی طرح ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات مت کیجیے، اخلاق کا لحاظ رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ جب بھی گفتگو کی جائے ان سے کی جائے، اور اسی طرح ان کی موجودگی میں خود کو ہرگز اکتاٹ کے اندر اور تھکا ہوا ظاہر نہ کریں، اور ایک ادب یہ ہے کہ ان کی غلطیوں اور بھول جانے پر کبھی بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہ آنے دیں، بعض دفعہ کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو آدمی ہنس جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے بھول جاتا ہے تو بھول کر کوئی کام کرتا ہے تو آدمی ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تو والدین کی ایسی کسی چیز پر بھی کبھی بھی مسکراہٹ نہ لائی جائے، یہ بے ادبی کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا چناؤ کیا جائے، میں نے اپنے والد سے بات کرنی ہے تو میں ایسے الفاظ کروں جس میں ہر لفظ میں ادب جھلک رہا ہو، کوئی بے ادبی والا تیز لفظ ان کے سامنے استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح ان کا نام لے کر انہیں مخاطب نہ کریں، بلکہ ان القابات سے ان کو پکاریں جو وہ پسند کرتے ہیں، تو بندہ ابا جی کہے، والد محترم کہے، تو اسی طرح شفیق باپ کہے یا کوئی بھی کسی کو کہے، تو والد کا نام نہ لے، نام لینا بڑوں کا، تو نام لے کے ان کو بلانا یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ ان کو ہر مقام میں مقدم رکھیں، ہر کسی پر انہی کو ترجیح دیں، تو یہ بے شمار آداب ہیں اور بے شمار عزت دینے کے طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو اس لیے والدین کا درجہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے رمضان المبارک میں اس آدمی کو بدبخت قرار دیا ہے اور ان 4 شخصوں میں شامل کیا ہے کہ جو ایسے آدمی ہیں کہ جن کی بخشش رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات کے اندر بھی نہیں کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس راتوں کے اندر اور ان قیمتی دنوں کے اندر بھی اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتے، تو اس لیے والدین کی جو ہے وہ انتہائی درجے میں ادب کیا جائے۔ قرآن مجید نے جہاں والدین کا تذکرہ کیا ہے تو آخری درجے کی جو بے عزتی ہو سکتی ہے یا آخری درجے کی بے ادبی ہو سکتی ہے، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا فرمایا کہ ولا فلا تقل لهما اف، کہ آپ ان کو اف تک بھی نہ کہیں، یعنی قرآن کے حکم سے ہمیں والدین کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض دفعہ بندہ ان کو دھپڑ نہیں مارتا، بعض دفعہ آگے سے بولتا نہیں ہے، بعض دفعہ یعنی یہ تو بڑی گستاخیاں شمار ہوں گی، تو یعنی بعض دفعہ وہ کچھ کہتے ہیں تو بندہ منہ پھیر لیتا ہے اور اف کرتا ہے، تو یہ اف لفظ بھی والدین کو کہنے کی اجازت نہیں، اس سے بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے رحمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا آدمی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھل کے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے لمحات میں اور لیلۃ القدر کے قیام کے اندر بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور تیسرا شخص کون سا ہے جس کی لیلۃ القدر میں محرومی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے؟ وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا، اپنے اعزاء اور اپنے اقارب اور اپنے متعلقین کے حقوق جو ضروری حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا، یہ قطع رحمی کہلاتا ہے۔ مثلا رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ سلام کریں آپ جواب نہ دیں، یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے۔ ان کے سلام کا جواب نہ دینا یہ بھی رشتہ توڑنے والی بات ہے۔ اسی طرح جب عام بیمار کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی بھی عیادت کرنی چاہیے، وہاں جا کے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے تعریفی جملے کہنے چاہیے، ان کو صبر دینا چاہیے۔ لیکن جو قریبی رشتہ دار بیمار ہو جائیں تو اسی طرح ان کی بیماری کے وقت جا کے ان کی عیادت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر عیادت نہیں کرتے تو یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کسی مسلمان کی چھینک کا جواب دینا، جب کسی کو چھینک آئے تو وہ اونچی آواز سے کہے الحمدللہ، اور جواب دینے والا جو پاس سن رہا ہے وہ اسے کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ یہ مڑ کے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ جواب دینا بھی مسلمان کا حق ہے۔ تو اس لیے اسی طرح اپنے اعزاء اقربا متعلقین کے ضروری حقوق میں سے ایک حق یہ ہے ان کی چھینک کا جواب دینا۔ اگر وہ چھینک کا جواب نہیں دیتا تو یہ بھی شریعت نے قطع رحمی میں شمار کیا۔ اسی طرح فوت ہو جانے پر بلا عذر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، یہ بھی قطع رحمی آتی ہے۔ تو جس طرح عام اپنے محلے والوں کا، عزیز و اقارب کا جو ہے جنازہ پڑھنا یہ بھی ضروری حق میں سے ہے۔ تو اگر ایک آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے، ایک تو عذر ہے یعنی بیمار ہے باہر نہیں نکل سکتا، یا سفر میں گیا ہوا ہے، یہ تو عذر آ جاتے ہیں۔ عذر نہیں ہے، گھر میں موجود ہے، بغیر کسی عذر کے اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے جنازے میں شریک نہ ہونا، یہ جو ہے یہ سب درجے جتنے میں نے بیان کیے ہیں یہ رشتے توڑنے کے اندر آتے ہیں، قطع رحمی کے اندر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اسلام وہ دین ہے، بلکہ وہ دین فطرت ہے جو انسانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا سکھاتا ہے۔ ہمیں تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپس میں محبتیں اور الفتیں بانٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم آپس میں پیار و محبت سے رہیں گے تو پھر سب میں خوشیاں تقسیم ہوں گی، اور اگر ہمارے دلوں میں نفرتیں ہوئیں تو پھر آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی، شکوے پیدا ہوں گے، شکایتیں ہوں گی، رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ بعض برادریوں کو ہم نے دیکھا ہے ان میں جھگڑے ہوتے ہیں تو پوری برادری اوپر سے لے کر نیچے کوئی آپس میں جڑا نہیں ہوتا، ہر ایک لڑ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ طعن و تشنیع اور بے عزتی کا سبب ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قطع رحمی کرنے والے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہے صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اپنی ہمت کے بقدر جتنی اللہ نے ہمت دی ہے عزیز و اقارب سے مالی تعاون کرنا۔ اللہ نے مال دیا ہے، چن چن کے اپنے عزیز و اقارب میں سے جو کمزور لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے، ٹھیک ہے، ان کو مضبوط کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت کرنا اور ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہنا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنا اور ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات سے سرشار رہنا اور ان کے ساتھ یہ جذبات رکھنا، یہ سارے کے سارے صلہ رحمی کے اندر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ عادت بھی ہے، ہم عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ بعض دفعہ بہن بھائی ہیں تو سالہ سال گزر جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھروں میں نہیں جاتے۔ تو اس لیے کبھی کبھار جو ہے ان کی خیر خبر لینے کے لیے آتے جاتے رہنا، ٹھیک ہے، ان کی غمیوں شادیوں میں شریک ہونا، یہ سب جو ہے صلہ رحمی کے اندر آتے ہیں۔ اب چند احادیث ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے مستدرک کے حاکم کی حدیث نمبر 2193 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنۃ برحمتہ۔ حضور نے فرمایا 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ 2 کام کرے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا آسان حساب لے گا، اللہ اس کا حساب قیامت والے دن آسان کر دے گا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب قالو صحابہ نے فرمایا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کن صفات والوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ کون سی صفات ہیں؟ تو قال حضور نے فرمایا تعطی من حرمک، کہ تو اس کو عطا کر جو تجھے محروم کرے۔ دیکھیں جو ہمیں دیتا ہے ہم تو ہر بندہ اس کو دیتا ہے، چلو یار اس نے فلاں موقع پہ میرے بچے کو کچھ دیا تھا یا میرے گھر میں کچھ بھیجا تھا، ہمیں بھی بھیجنا چاہیے، یہ تو عطا کرنے والا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، یہ ہے مشکل لیکن اجر کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی نہیں لیں گے، آسان حساب لیں گے، اور خود اپنی رحمت سے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہ پہلی صفت کیا ہے، تعطی من حرمک، کہ تو اس کو دے جو تجھے محروم رکھے، جس نے کبھی کوئی چیز گھر میں نہ بھیجی ہو اس کے گھر میں چیز بھیجنا، اس کو نوازنا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہمیں اس نے مجھے یار کو بھی کچھ نہیں دیا تو میں کیوں دوں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو دیتا ہے تو ہم بھی دے دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا عدلے کا بدلہ نہ ہو، بلکہ جو تجھے نہ دے، تیری طرف متوجہ نہ ہو، تجھے محروم رکھے تو تو اسے عطا کر۔ اور دوسرا صفت کیا ہے، حضور نے فرمایا وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم جو ہے جو ہمیں معاف کرتا ہے ہم اسے معاف کرتے ہیں، یہ بھی عدلے کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ چلو یار پہلے ہم سے بھی معاملہ ہو گیا تھا، اس نے معاف کر دیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو ظلم کرتا ہے، ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، تم اسے معاف کرو۔ اور تیسرا وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، تیسری صفت حضور نے فرمایا اس رشتے کو جوڑ، اس سے صلہ رحمی کر جو تجھ سے توڑے۔ جو رشتہ دار توڑنے کی کوشش کرتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑتے رہو، حالانکہ یہ مشکل ہے بھائی، وہ ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم کیوں جائیں، یا ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں، بھائی ایسے افراد خاندان میں ہوتے ہیں کہ جو تمہیں نہیں پوچھتے لیکن تمہارا حق ہے کہ تم انہیں پوچھو، تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو قال صحابی کہتے ہیں کہ حضور فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا لِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اگر میں یہ کام کر لوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ یہ جو تینوں صفات ہیں اگر میرے اندر آ جائیں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو قال حضور نے فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا، ان تحاسب حسابا یسیرا وَيَدْخُلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، تو یہ 2 انعام اللہ تجھے عطا فرمائیں گے اگر تم یہ کام کر لے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے حساب آسان کر لیں گے اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ بہت ضروری ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ جوڑ جوڑ کے رکھنا۔ وہ جتنا مرضی توڑتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جوڑ کے رکھیں۔ تو جب خاندان جڑیں گے تو معاشرہ جڑے گا، خاندان ٹوٹیں گے تو افراد ٹوٹیں گے، معاشرہ ٹوٹے گا، بد امنی پیدا ہوگی، جھگڑے پیدا ہوں گے، اور جو ہے بے شمار غلط چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، تو اور افراتفری ہو جائے گی اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے افراد کو جڑنے کو کہا گیا، قربانی دینے کو کہا گیا۔ تو اس لیے یہ دوسرا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں اور لیلۃ القدر کی رات میں بھی اپنی رحمت سے محروم کرتے ہیں، وہ جو رشتے توڑنے والا ہو۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، انشاءاللہ کل اور بیان کریں گے، اور چوتھا جو آدمی ہے اس کی بھی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔